عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ کے ایک رشتہ دار آپ کو ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کو بڑی سنائی کہ تم سے پہلے والے بھی لوگ تھے، انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کر دیں، ان کو ہیرے اور جواہرات دیے اور کیا کیا ان کو مال و منال دیے، مگر عمر بن عبدالعزیز تو نے اپنے بچوں پہ بڑا ظلم کیا، بڑی ان کے ساتھ تم نے زیادتی کیا ہے۔ جب اس نے ایسی باتیں کی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر فرمایا کہ دیکھو، اگر میں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے اور ان کو نیک بنایا ہے تو میں اپنے بچوں کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں۔ اگر میں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے اور ان کو نیک بنایا ہے تو میں ان کو اللہ رب العزت کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں، اور اگر یہ بدکار ہیں تو میں ان کی بدکاری پہ ان کا کوئی تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کے عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد جنہوں نے چارج سنبھالا تو ان کو ضرورت تھی مختلف علاقوں میں گورنر بھیجنے کی، تو کانفیڈنس کا بندہ نیک بھی ہو اور اس کے اندر اہلیت بھی ہو، ملتا نہیں تھا۔ بڑی تلاش کے بعد انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بڑے بیٹے کو گورنر بنایا، پھر ضرورت پڑی تو دوسرے کو بنایا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے، ایک وقت میں۔ والد جا رہے ہیں، پیچھے ہے کچھ نہ ظاہر میں، مگر انہوں نے اولاد کو نیک بنا دیا تھا، اور جب نیک بنا دیا تو ان کو اللہ کی سرپرستی میں دے دیا۔ اللہ نے ان کے لیے یوں دروازے کھولے کہ ایک باپ کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر ایک وقت میں بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کے کام تو ایسے کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ بھی ہوا۔ مسجد نبوی میں یہ عاجز بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے ایک قریبی تعلق والے تھے، وہ وہاں قرآن مجید پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں۔ آئے اور تھوڑی دیر بیٹھے اور بڑے ڈپریسڈ لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا قاری صاحب خیریت ہے؟ کہنے لگے جی بس کیا بتاؤں کہ آج میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کثیر الاولاد بنایا ہے، 9 بیٹے ہیں، کچھ بیٹیاں بھی ہیں، لیکن میں اکیلا کمانے والا ہوں۔ چھوٹا سا گھر ہے اور ہم 11 بندے اس میں رہتے ہیں، 3 یا 4 کمروں میں 11 بندے رہتے ہیں۔ پہلے تو بچے چھوٹے تھے تو گزارا ہوتا رہا، اب ماشاءاللہ بچے جوان ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے سارے بچوں کو دین پڑھایا، کوئی مفتی بنا، کوئی عالم بنا، کوئی قاری بنا، سب کو اسی لائن پہ لگایا۔ اب میرا بڑا بیٹا جو پڑھ کے مفتی بن چکا ہے شادی کی عمر کو پہنچ گیا، لیکن میں اس کی منگنی کہاں کروں؟ اول تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا کہ اس کی آمدنی کا کوئی اتنا بڑا ذریعہ نہیں، اور اگر رشتہ مل بھی جائے تو میں اپنے گھر میں اپنے بچے کو الگ کمرہ نہیں دے سکتا۔ ہم کیا کریں؟ تو آج میرا ایک پرانا دوست آ گیا، اس نے مجھے بڑی سنائی، بس تو ملونٹا بن گیا، تجھے عقل نہیں، سمجھ نہیں، تیرے 9 بیٹے، تو 2-3 کو مولوی بنا دیتا، کسی کو ڈاکٹر بناتا، کسی کو انجینئر بناتا، آج تیرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے، آج اور بھی سورس آف انکم ہوتا تیرے پاس۔ کیا نشہ تھا دین کا، تو نے سب کو ملا بنا دیا، اب جاؤ ڈھونڈو رشتے۔ کہنے لگے کہ اس میرے دوست نے اتنی باتیں کی کہ میں واقعی آج ڈپریس ہو گیا ہوں کہ وسائل ہیں نہیں، بندے اتنے ہیں گھر میں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ فکر نہ کریں،
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ آپ اللہ کی سرپرستی میں ہیں، فکر کیوں کرتے ہیں؟ چلے آئیں، مواجہ شریف پہ ہم نے حاضری دینی ہے، سلام بھی پڑھیں گے، پھر آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ ان کی تسلی کے لیے بات کر دی، وہ مطمئن ہو گئے۔ سلام کے بعد جب ہم نے دعا کی، باہر نکلے تو مجھے کہنے لگے جی کل میری بیوی نے ایک گھر رشتہ مانگنے کے لیے جانا ہے، دعا کرو کہ رشتے والے ہاں کر دیں۔ تو بہت اچھا۔ اگلے دن عشاء کی نماز کے بعد ہم بیٹھے تھے تو جناب ہم نے قاری صاحب کو دیکھا، جھومتے ہوئے آ رہے تھے اور ہاتھ میں بھی کچھ پکڑا ہوا تھا۔ تو مسکرا کے کہنے لگے حضرت جی ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی مٹھائی لایا ہوں، کام ہو گیا کام ہو گیا۔ ہم نے کہا کیسے؟ اب ذرا سٹوری سنیے۔ کہنے لگے کہ ایک پاکستانی انجینئر تھے، نیک انسان تھے، ان کی بیٹی تھی، جوان العمر تھی، مگر انجینئر صاحب کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور بیوہ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہمیں پتہ چلا کہ بچی خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، لکھی پڑھی بھی ہے، تو ہم نے کہا ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو لے کے گیا، بڑا سمجھایا، اگر وہ پوچھے نوکری کیا تو یہ بتانا، اگر پوچھے رہیں گے کیا تو یہ بتانا، بڑا سمجھا بجھا کے لے کے گیا۔ کہنے لگے کہ کوئی 4-5 منٹ مشکل سے میری بیوی اندر گئی ہوگی کہ اس نے پیغام بھیجا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو مجھے تو شروع میں نا ایک صدمہ ہوا، میں نے کہا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ 5 منٹ میں جو کہے جاؤ تو اس کا مطلب ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن میں نے بیوی سے پوچھا، کہنے لگے بیوی تو نروس سی تھی، کہنے لگی ہو گیا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے سب کا ہو گیا سب کا ہو گیا۔ پوچھا بھئی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ کہنے لگی جی کہ وہ بیوہ بہت نیک تھی، اور کہنے لگی کہ مجھے میرے خاوند نے یہ وصیت کی تھی کہ میں نے اپنی اولاد کو نیکی کی زندگی سکھائی ہے، جب موقع ہوا میں اپنی بچیوں کی شادی کسی نیک بندے سے ہی کروں گا۔ تو چونکہ اس کی وصیت تھی تو اس بیوہ کی نیت یہی تھی کہ میں نے نیک بندے سے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ اس کی بچیاں اتنی خوبصورت تھیں، پھول سے بھی بڑھ کے خوبصورت تھی، اور بڑی بچی کو دیکھ کے تو مجھے لگا کہ ایسی بھی خوبصورت بچیاں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو میں نے ہمت کر کے رشتہ بتا دیا۔ 2 منٹ کے اندر کہنے لگے کہ پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے دیے 9 بیٹے اور اس کو اللہ نے دی تھی 9 بیٹیاں، اور اس کی ہر بیٹی میرے ہر بیٹے سے 2-2 سال چھوٹی بنتی تھی۔ بس ہم نے 2-3 منٹ میں 9 رشتے آپس میں کر دیے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ ایک بچی کا رشتہ کرتے لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں، اور یہاں 2 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ 9 بچوں کے رشتے 9 خوبصورت بچیوں کے ساتھ فائنل کروا دے۔ اور وہی ہوا کہ بعد میں انہوں نے ایک بچے کا رشتہ کیا، پھر دوسرا جوان ہوا تو بیٹی سے دوسری کا رشتہ، پھر تیسرے کا، چوتھے کا۔ ایک دن میں اللہ نے سارے مسئلے کو ختم ہی فرما دیا۔ تو جو بندہ نیک بنتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، کوئی بندہ سرپرست بن جائے تو بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے، اور یہ فلاں نے ذمہ داری لے لی۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہوتا؟ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے تو بہت ہی عجیب سا، بتاتے بھی شرم آتی ہے، لیکن مضمون سے چونکہ متعلق ہے اور مضمون ذرا کھلے گا تو اس لیے بتا بھی دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ جرمنی جانا ہوا، شہر کا نام میں ارادتاً نہیں بتاؤں گا۔ تو وہاں ایک مرتبہ اس عاجز نے کچھ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے متعلق بیان کیا،
بعد میں کھانے کا وقت آ گیا تو کھانے پہ ایک پاکستانی انجینئر صاحب ملے جو وہاں کافی عرصہ سے سیٹلڈ تھے. مجھے کہنے لگے جی میں آپ سے ایک بات عرض کروں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتے ہیں. میں نے کہا بات تو سچ ہے. اب چونکہ کھانا کھا رہے تھے پھر وہ کھانا کھانے لگ گئے. پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتے ہیں. اب میں نے دیکھوں ظاہر میں کہ وہ تو بے شک نہ داڑھی تھی نہ کچھ تھا، ایک عام جیسے انجینئر کی زندگی ہوتی ہے، ایک خوبصورت نوجوان تھا عام زندگی گزارنے والا. جب کھانا ختم ہونے لگا نا تو پھر ذرا میرے وہ قریب ہو کے بیٹھ گیا. پھر کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کر. اب مجھے سمجھ لگی یہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن ذرا اس کو وقت چاہیے، علیحدگی چاہیے. تو وہ ہم لوگ الگ کرسیوں پہ جا کے بیٹھ گئے. میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو بےتاب ہیں اتنی دیر سے؟ کہتے ہیں جی اپنا واقعہ سنائیں. کہنے لگا جی میں نے لاہور سے انجینئرنگ کی، پھر یہاں ایک کمپنی میں میری نوکری لگی، بہترین نوکری، زبردست تنخواہ، اور میں انٹیلیجنٹ بھی بڑا. میں پچھلے اتنے سالوں سے اس کمپنی میں نوکری کر رہا. ہمارے دفتر میں یہاں کے ماحول کے مطابق مرد بھی انجینئر ہیں، لڑکیاں بھی انجینئر ہیں. تو ایک لڑکی انجینئر جرمنی کی، وہ ہماری کولیگ تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھ کے بندہ سوچتا تھا کہ اللہ نے ایسی بھی مخلوق پیدا کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ذہین اور اتنے اچھے اخلاق والی کہ دفتر کے جتنے جوان لڑکے تھے ہر ایک وش کرتا تھا کہ میرے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے. جرمن بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے، دوسرے بھی کسی کوشش میں، مگر اس کی زندگی بڑی کلین نظر آتی تھی. وہ کام کی بات کرتی تھی، جو ذرا کام کی بات کے علاوہ کرتا تھا ایسا جواب دیتی تھی کہ اگلے کو جرت ہی نہیں ہوتی تھی بات کرنے. ہم لوگ دوپہر کے وقت چھٹی ہوتی تو پھر کھانا کھا لیتے تھے، کمرہ بنا ہوا تھا. ایک دن میں نے کھانا نہ کھایا، پھر دوسرے دن کھانا بھی نہ کھایا. تیسرے دن جب میں نے کھانا نہ کھایا تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ فلاں آج کل آپ دوپہر میں کھانا نہیں کھا رہے. میں نے کہا اس لیے کہ وہ میں مسلمان ہوں اور ہمارا رمضان المبارک شروع ہو گیا اور میں فاسٹنگ کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے بتایا روزہ کیا ہوتا ہے. اس کو تھوڑا انٹرسٹ فیل ہوا، کہنے لگا میرے لیے تو بہت ہی اچھا ٹاپک مل گیا. میں نے بھی کھول کھول کے بتایا فاسٹنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کے انٹرسٹ کو دیکھ کے کہا اچھا میں باقی باتیں تمہیں کل بتاؤں گا. اگلے دن پھر میں نے اس سے کوئی بات کی، ہماری بات رمضان شریف پہ چلنی شروع ہو گئی، اور وہ بھی اس کھانے کے وقت میں کچھ دیر بیٹھ کے مجھ سے اسلام کے بارے میں کوئی بات سن لیتی. میری کوشش یہ تھی کہ رمضان شریف کے دوران میری بات چیت اتنی شروع ہو جائے کہ کمفرٹیبلی ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے لگ جائیں. جرمن لڑکے مجھے دیکھتے تو وہ مجھ سے بڑے خفا ہوتے، یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کیوں 10 منٹ باتیں کرتا ہے، بھائی جب سے ہم سے 1 منٹ بھی بات نہیں کرتی. خیر رمضان شریف ہونے تک مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں مزید جاننے کا بھی شوق موجود ہے. تو میں نے کچھ انگریزی کی کتابیں بھی اس کو منگا کے دیں کہ پڑھو، اور میں تو چاہتا تھا اللہ کرے یہ مسلمان بنے پھر تو ہمارا ہی نمبر لگے گا، کیونکہ باقی تو سارے یہاں کافر ہیں. بڑی میری کوشش تھی اور میں بڑے خلوص سے کوشش کر رہا تھا یہ مسلمان بن جائے. کہ اللہ کی شان کہ جو باتیں میں بتا سکتا تھا میں نے بتائیں، اور کچھ باتیں اس کو میں نے کہا کہ بھئی تمہارے قریب اگر کوئی مسجد ہے وہاں عالم ہے تو ان سے کوسچن پوچھ لو. 6 مہینے اس لڑکی نے اسلام کو سٹڈی کیا، اور ایک دن آ کے وہ مجھے کہنے لگی کہ کل میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا سر بھی ڈھکا ہوا تھا.
تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مسلمان بن چکی. میری تو خوشی کے انتہا نہیں تھی. میں نے عشاء کے بعد 10 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے کہ یہ مسلمان بن گئی. میں کلیگ بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اس کے پاس تو کوئی دوسری آپشن ہی نہیں ہے. تو اب میرا کام آسان ہو گیا. اب وہ جب موقع ہوتا نماز بھی پڑھتی، مگر زندگی چلتی رہی. سال میں ہمیں چھٹیاں ملتی تھیں جو اکثر وہاں کے مقامی لوگ یورپ میں ادھر ادھر بیچز پہ گزارا کرتے تھے. بات چلی کہ بھئی اس دفعہ چھٹیوں کا پروگرام کیا ہے. اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس دفعہ ٹرکی جاؤں گی. سنیں وہاں بہت مسجدیں ہیں اور بہت علماء ہیں، میوزیمز ہیں، تو مجھے ذرا اسلام کو اور زیادہ اسٹڈی کرنے کا موقع مل جائے گا. میں نے سوچا ترکی جائے گی تو میرا کیا فائدہ. اب میں نے اس کو آئیڈیا دیا، فوڈ فار تھاٹ. ان کا تمہیں کیا پتا، اصل تو دین پاکستان میں ہے. اتنی مسجدیں ہیں، اتنے یہ علماء ہیں، اتنے فلاں ہیں. اب میں نے ایسی سہانی سٹوری اس کو سنائی کہ اس کو لگا کہ اگر مجھے دین سمجھنا ہے تو شاید وہاں انفارمیشن زیادہ مل سکیں گی. اور ادھر میں نے اپنی امی کو فون بھی کر دیا، امی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے ایک لڑکی آ جائے پاکستان، بس اس کو پھر آپ شادی کے لیے تیار کرنا، یہ آپ کا کام ہوگا. امی نے کہا بیٹا بات ہی کوئی نہیں. میری بہن ایک ایم اے انگلش تھی، ایک ایم اے اکنامکس تھی. بہنوں نے بھی کہا تم ایک دفعہ لے آؤ اس کو، ہم اس کو تیار کر لیں گی، مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب میری کوشش کہ کسی طرح یہ سفر کرے. 2-3 دن وہ سوچتی رہی. پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان چھٹیوں میں پاکستان جاؤں گی، مگر میں اپنی ارینجمنٹ خود کروں گی. تم فلائٹ نمبر بس بتا دو، کب جا رہے ہو. تو میں نے کہا ٹھیک. اب جس دن میں نے فلائٹ پہ آنا تھا، اور اس نے بھی 2 لفظ کہے تھے کہ ہاں میں بکنگ کروا لوں گی. کہنے لگا کہ میں تو 1 گھنٹے یعنی 3 گھنٹے پہلے پہنچنے کی بجائے 4-5 گھنٹے پہلے پہنچا ہوا تھا. جلدی سے چیک ان کروا کے اب میں تلاش کر رہا تھا کہ کب آئے. خیر اس کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، مگر میں نے دیکھا کہ وہ آ گئی تو میں بڑا مطمئن ہو گیا، اب یہ پاکستان آ رہی ہے. خیر جب پاکستان اترے تو میرے گھر والے رشتہ دار سب مجھے ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے. تو گھر کی عورتیں اس کو بھی ملی. اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ہوٹل کی بکنگ کروائی ہوئی ہے اور میں اس وقت تھکی ہوئی ہوں سفر کر کے، تو میں سیدھا ہوٹل میں جاؤں گی، اور کل جب میں کسی وقت فریش ہوں گی نا تو عورتوں کو کہا کہ تم ہوٹل آ جانا، میں تم سے ڈسکس کر لوں گی کہ مجھے کہاں کا انفارمیشن مل سکتی ہے. میری بہنیں اس کو دیکھ کے تو حیران ہو گئیں، اور انہوں نے شادی کی ڈیٹ اور پلاننگ وہ بھی شروع کر دی. اگلے دن میری امی گئی اور اس کو کہا کہ بھائی آپ ہوٹل میں کیوں رہتی ہو، ہمارے گھر میں آؤ. اس نے کہا میں ذرا یہاں کمفرٹیبل ہوں. امی نے کہا چلو کھانا کھانے ہی آ جاؤ. اس نے کہا ٹھیک. تو وہ ایک وقت کھانے کے لیے گھر امی کے ساتھ آ گئی. ہمارا گھر ڈیفنس کے اندر اتنا بڑا بہترین محل نما گھر تھا، اور بزنس تھا ہمارا، کار ڈیلرشپ تھی. اب جو کار ڈیلر ہو وہ تو کروڑوں پتی ہوتا ہے. چھوٹا بھائی میرا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت نوجوان. خیر میری بہنوں نے بڑی کوشش کی کہ بھئی کسی طرح وہ ہاں کر دے کہ میرے ساتھ اس کی شادی پہ وہ راضی ہے، مگر وہ خاموش ہو جاتی، وہ ہاں نہیں کرتی تھی. پریشانی ہونے لگ گئی. دن گزر رہے ہیں اور ہاں نہیں کر رہی ہے. تو کہنے لگے کہ ایک دن جو ہے امی نے کہا کہ بیٹا اگر تم سے وہ راضی نہیں تو تمہارا چھوٹا بھائی بھی تو ہے، ہم اس کی آپشن دے دیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. امی نے چھوٹے بھائی کی آپشن دے دی. وہ سن کے پھر چپ ہو گئی. حتیٰ کہ آدھے سے زیادہ دن گزر گئے. فرض کرو 20 دن اس نے رہنا تھا تو 10-12 دن گزر گئے. اب امی کو ذرا
فکر ہونے لگ گئی کہ یہ نہیں مانے گی. ہم پریشان بھی تھے. اللہ کی شان، ایک دن وہ امی کے ساتھ بیٹھی بات چیت کر رہی تھی، کچھ کہنے لگا میرے ایک چچا ہیں، تبلیغی بندے ہیں، سارا دن مسجد میں پڑے رہتے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے ان کو. ان کا ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کو انہوں نے جامعہ اشرفیہ سے مولوی بنا دیا. وہ چونکہ میرے امی کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو وہ نوجوان ہمارے گھر آیا امی کو کوئی چیز دینے کے لیے. تو اس لڑکی کی ذرا دور سے نظر پڑ گئی کہ ایک بندہ ہے، داڑھی والا بھی ہے، ٹوپی بھی ہے اور وضاقت بھی دینی ہے. اس نے میری امی سے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے دیور کا بیٹا ہے، عالم ہے. اس نے کہا اچھا میں نے جو کچھ مسئلے پوچھنے تھے وہ میں اس سے پوچھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا ہاں. کہنے لگا امی نے وہ مولوی صاحب کو بلا لیا اور وہ مولوی صاحب آ کے یوں نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے. یہ اس نے ایک دو باتیں پوچھی، اس نے آگے سے جواب دیا اور جیسے روٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ مولوی صاحب چلے گئے. اس نے جاتے ہوئے اسے پوچھ لیا کہ بھئی اگر کوئی اور بات پوچھنی ہو تو آپ کا ٹیلی فون نمبر. اس نے ٹیلی فون نمبر دے دیا. ایک دو دن ٹیلی فون پہ یہ اس سے بات کرتی رہی. کہنے لگے کہ چوتھے دن ہمیں پتا چلا کہ لڑکی نے اس سے خود بات کی، کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے مولوی صاحب نے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا. ابو سے پوچھوں گا. اس نے ابو سے پوچھا. ابو نے کہا کہ بیٹا ساری دنیا ان مسلمانوں کے لیے اس کا ملک ہے، اگر تمہارا رزق اللہ نے وہاں لکھا ہے تم دین کی نیت سے جاؤ، اللہ کے دین کا کام کرو وہاں. کہنے لگا لڑکے نے ہاں کر دی. اگلے دن اس نے کیا کیا کہ وہ لڑکے نے اپنے دو چار رشتہ داروں کو بلا لیا، سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا. لڑکی اس کو لے کے اسلام آباد ایمبیسی چلی گئی اور ایمبیسی میں اس نے اپنا سٹیٹس دکھایا، پورا دکھا کے کہا کہ میں آئی تھی چھٹیاں گزارنے، اس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا ہے، کاغذات ہوتے رہیں گے، میں نے ہے 4 دن میں واپس جانا، کیا آپ اس کا ملٹیپل ویزا لگا سکتے ہیں؟ کہنے لگے کونسلر کو اس کی پرسنالٹی، اس کی بات چیت، اس کی نوکری اتنی جسٹیفیکیشن نظر آئی، اس نے چھوٹتے ہی 5 سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا. کہنے لگا چھٹیاں ختم ہونی تھی، وہ لڑکی اپنے وہ جو مولوی صاحب خاوند تھے ان کے ساتھ چلی گئی، محنت میں نے کی، اللہ نے فیور مولوی کی کر دی. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. اور یہ 100% سچی بات ہے. یعنی لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا جی آؤٹ آف دی وے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز آؤٹ آف دی وے نہیں ہے نا، مگر ہے اسی طرح کہ جو نیک بنتا ہے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی غیبی قوت آؤٹ آف دی وے جا کے اس کی مدد کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی سرپرستی میں آ چکا ہوتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. ذرا اللہ سے دوستی لگا کے دیکھیں، اس کی سرپرستی میں آ کے دیکھیں، سمجھ پھر لگے گی کہ بندے کی زندگی کتنی سہانی ہو جاتی ہے. آج تو جس بندے کے کنٹیکٹ بڑے ہوں، واقف ہوں، کہتے ہیں جی اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اور اللہ والوں کی تو حالت یہ کہ ان کے ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے، ذرا 1-2 واقعات سن لیجئے. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اپنے صومعے میں عبادت کرتے کرتے تھک گئیں تو سو گئیں. ایک چورا نکلا، اس نے دروازہ کھولا، اندر گھسا، کوئی اور چیز تو نہیں اسے نظر آئی مگر ایک چادر پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا چلو چادر ہی لے چلتا ہوں. جب چادر اس نے اٹھائی اور واپس جانے لگا، ایسا سر چکرایا کہ اس کو آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا، دروازہ نظر ہی نہیں آیا. تو بہت کنفیوز ہوا اور اس نے چادر نیچے پھینک دی. جیسے ہی نیچے پھینکی دروازہ نظر آیا تو اب اس پہ نا خوف طاری ہو گیا
اور وہ باہر نکلنے لگا. جیسے باہر نکلنے لگا ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. تم کیسے یہاں سے کوئی چیز چرا کے جا سکتے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، ان کا ذمہ دار ہے. چنانچہ ایک بڑھیا کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کا گھر بادشاہی محل کے ذرا قریب تھا، اکیلی تھی. ایک دن اس کو رشتہ داروں کے ہاں تقریب میں جانا پڑ گیا تو وہ چلی گئی، اور وہاں اس کو 1-2 مہینے لگ گئے. جب 2-4 مہینے کے بعد واپس آئی تو وہ بڑھیا اپنا گھر دیکھتی ہے تو گھر نظر نہیں آتا. اس نے کسی سے پوچھا کہ یہاں تو میرا گھر تھا. انہوں نے کہا بھائی تو یہاں تھی نہیں، اور یہ بادشاہ کے محل کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا تھا، تو جب 2-4 دن دیکھا کہ کوئی یہاں ہے ہی نہیں تو تمہارا تالا پولیس نے کھول لیا، اندر بھی کچھ اتنا تھا نہیں، تو تمہاری کوٹھڑی کو گرا کے بادشاہ کے محل کی ایکسٹینشن کر دی گئی. تو جب اس بڑھیا نے یہ سنا نا کہ تم تو یہاں تھی نہیں اس لیے تمہارے گھر کو گرا دیا گیا، تو بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میں تو یہاں نہیں تھی، تو یہی تھا. میں یہاں نہیں تھی، تو یہی تھا. یہ لفظ اس کے کہنے تھے کہ جو ایکسٹینشن کی ہوئی عمارت تھی اس کی چھت زمین کے اوپر آ گئی. نیک لوگ دنیا میں لاوارث نہیں ہوا کرتے، اللہ ان کا وارث ہوتا ہے. اگر ہمیں اپنے والد کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، بیوی کو خاوند کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، تو اگر کسی کا وارث اللہ رب العزت بن جائے تو سوچو پھر اس کے کیا مزے ہوں گے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم نوجوان کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا، تو اگر تو ان کا جی پی اے بہت اچھا ہو تو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے، اور فل اسکالرشپ والے بچے کو پڑھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی. وہ جی مجھے فل میڈیکل ڈگری کرنے کے لیے اسکالرشپ مل گیا، مجھے کوئی فکر نہیں. اور جس بندے کو اسکالرشپ نہیں ملتا اس کو میڈیکل کرنا قرضوں کے بوجھ میں دب جاتا ہے بیچارہ. ہم نے بچوں کو دیکھا ان ملکوں میں ساری عمر نوکریاں کر کے بڑھاپے تک اپنے زمانے طالب علمی کے قرضے اتارتے رہتے ہیں. تو جس کو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے پھر اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. یوں سوچئے کہ ایک 100 منزلہ عمارت ہے اور اس میں لفٹ لگی ہوئی، ایلیویٹر لگا ہوا ہے، اور ہمارا کام ہے بس پش دبا کے دروازہ کھولیں اور سوار ہو جائیں. تو پھر 100ویں منزل پہ پہنچنا تو کوئی مشکل نہیں نا. اور ایک 100ویں منزل سے رسہ نیچے لٹکا ہوا ہے. اب ایک بندہ رسے سے چڑھنا چاہتا ہے، کتنا پریشان ہوگا، کتنا وہ مصیبت میں پڑے گا، کتنا بڑا رسک لے گا، اور اگر رسہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو مر بھی سکتا ہے. جیسے ایلیویٹر سے اوپر جانا اور رسے سے اوپر جانا کتنا دونوں میں فرق ہے، اس سے زیادہ فرق ہے اللہ کی سرپرستی میں آ کے زندگی گزارنا. ایلیویٹر سے منزل پہ پہنچنے والی بات ہے، اور گناہوں کے ساتھ رسے سے لٹک کے زندگی گزارنا 100 منزلوں پہ جاننے والی مشکل بات. ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں، اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تو مانتے نہیں. پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں، امیدیں توڑتے ہیں، بندہ دنیا میں دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے، کشتیاں کرتا ہے اپنے حالات سے، لنگوٹ باندھ باندھ کے اترتا ہے. میں اس مصیبت کو پریشانی سے جان چھڑاؤں، اس سے چھڑاؤں. ایک سے جان نہیں چھوٹتی، دوسری اوپر سے، دوسری سے جان نہیں چھوٹتی، تیسری اوپر سے. وہ پنجابی زبان میں شعر کسی نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا.
اس ਦੁੱਖੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਕਦੀ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹਿ। ਇੱਕ ਦਾਮਨ ਉਮੀਦ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਲੱਖ ਝੱਖੜ ਅਨੇਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿ। ਪਤ ਝੜ ਦੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿ। ਪਰ ਦਾਮਨ ਉਮੀਦ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਦੇ घुलते रहे। जैसे पतझड़ के मौसम में खुश्क पत्ता होता है, कभी हवा ने यहां फेंका कभी वहां फेंका, अल्लाह का सहारा छोड़ के बंदे का यही हाल होता है। तो एक है नेकोकारी को इख्तियार करना और अल्लाह की सरपरस्ती में आ जाना। अल्लाह हर काम को संवारते। हदीस पाक में है, ए मेरे बंदे, तू सुबह के वक्त अगर मेरी इबादत कर लिया कर, मैं सारा दिन तेरे कामों में तेरी किफायत करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमसे फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाती, इशराक ही नहीं पढ़े जाते। हमसे ज्यादा कौन पागल होगा कि जिसके साथ इतना बड़ा अल्लाह ने वादा कर लिया और हम उस वादे से फायदा नहीं उठा पा रहे। एक बच्चा भी हमसे ज्यादा अक्लमंद कहलाएगा। क्यों हम परेशानियों की जिंदगियों में पड़ गए हैं? इसलिए कि नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। तो नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करके, गुनाह करके अल्लाह की सरपरस्ती में निकल जाना, यह कहां की अक्लमंदी है? और गुनाहों को करके कहां का सुकून मिलता है? हजरत मुफ्ती मुहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तुम जितना चाहो गुनाह करो, तुम जितना चाहो गुनाह करो, अगर अल्लाह ने तुम्हारी इसी जिंदगी को दोज़ख की मानद न बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। वाकई ऐसा होता है। जो गुनाहों का रास्ता उसी को देखा, अजी मर जाते तो अच्छा था। इसका मतलब इतना तो परेशान है ना। दुनिया की जिंदगी ऐसी होती है जैसे जहन्नम में होता है वो बंदा। तो गुनाहों के रास्ते पे इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान, सुकून, कामयाबियां, सुख अगर देखा तो वो नेकी के रास्ते पे देखा है। वह यतवल्ला सालिहीन, वो अल्लाह ताला नेकोकारों का सरपरस्त है। अल्लाह ताला तो चाहते हैं मेरे बंदे तुम्हें मैं इतना दूं कि तुम बस बस करो, मगर मेरे नेमतों का शुक्र अदा करो। हम नेमतें लेने को तो तैयार हैं, शुक्र करने की फुर्सत नहीं, नमाज पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि तुम गैर महरम से नजर की हिफाजत करो, मैं इबादत में लज्जत अता करूंगा। नजर की हिफाजत नहीं होती, दुआएं मांगते हैं अल्लाह नमाज की हुजूरी अता फरमा दे। नमाज की हुजूरी कैसे मिलेगी जब उसकी शर्त ही पूरी नहीं हुई? जब निगाहों ने झुकना ही नहीं सीखा तो नमाज की हुजूरी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है ना। फिर हम सोचें कि हम खुद खुद परेशानियों के रास्तों पे चल रहे हैं, कांटों के रास्तों पे चल रहे हैं अपने नफ्स की ख्वाहिशात की वजह से। अल्लाह ताला इसलिए अपने बाज़ बंदों को खूब देता है, क्यों? कि मेरा शुक्र अदा करें। शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह ताला ले लेते हैं। जो परवरदिगार देना जानता है वो परवरदिगार लेना भी जानता है। फिर कहते हैं हजरत साहब एक वक्त था मट्टी को हाथ लगाते थे सोना बन जाती थी, आज तो सोने को भी हाथ लगाते हैं तो मट्टी हो जाता है। हालात बदल जाते हैं इसलिए कि उनके तकाजों को पूरा नहीं किया हुआ था। चुनाचे बनी इसराइल के 3 आदमी थे, उनका एक वाकया अजीब है, बड़ा सबक आमोद है। उनमें से पहले बंदे के पास एक आदमी आया और उसको कहा भाई तुम्हारी कोई परेशानी? उसने कहा परेशानी तो बहुत है। क्या? उसने कहा भाई ये फुलबहरी है, ये जो सफेद दाग जिस्म पे हो जाते हैं, बर्स का मरीज हूं मैं, और मेरी शक्ल इतनी बुरी हो गई है कि मैं न मस्जिद जा सकता हूं न किसी के सामने बैठ सकता हूं। लोगों को कराहत होती है मुझसे और लोग मुझे नीची नजर से देखते हैं, कम नजर से देखते हैं।
تو ایک تو میری یہ پریشانی ہے کہ برس کی بیماری ختم ہو جائے، اور دوسرا رزق کی بھی بڑی تنگی ہے۔ اس نے دعا دی، اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے اور اس کا رزق وسیع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اس کو ایک گائے عطا فرمائی، اونٹنی عطا فرمائی، اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے عرصے میں ہزاروں اونٹوں کا مالک بن گیا، بڑا ملٹائی ملینر ہو گیا۔ وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا، اس سے کہا بھائی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی سر پہ بال نہیں ہے، گنجا ہوں، اور جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کاروبار بھی میرا نہیں چلتا، تو رزق کی بھی پریشانی ہے۔ اس نے دعا دے دی، اللہ اس کے بیماری کو بھی دور کر دے، اس کو رزق میں بھی برکت دے دے۔ اللہ کی شان کہ اس کے سر پہ خوبصورت بال بھی اگائے، اور اس کو ایک گائے ملی، اور گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ تھوڑے دنوں میں سینکڑوں گایوں کا مالک، امیر آدمی بن گیا۔ پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا، وہ آنکھوں سے اندھا تھا، بھئی آپ کی کوئی پریشانی؟ اس نے کہا جی کہ میری پریشانی تو یہ ہے کہ میری بینائی نہیں ہے، لوگوں کے لیے تو فقط رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اور میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے تو در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو دعا کر دو کہ میرا رزق وسیع ہو جائے۔ اللہ نے اس کی بینائی بھی ٹھیک کر دی، اس کو بکری عطا کر دی، اور بکری اتنی نسل بڑھی، وہ ہزاروں بکریوں کا مالک۔ یہ تینوں بندے اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے بڑے امیر بندے کہلانے لگے، کروڑوں میں کھیلنے لگے۔ جب ان کی شہرت تھی، عزت تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، تو اب پہلے کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں محتاج ہوں، اور اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ ہی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو پلیز آپ مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، کہ یہ تم نے کیسی بات کی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے ایسا اور امیر اور یہ اور وہ، کوئی مفت کا کہیں سے پیسہ ملا ہے میاں؟ میں نے کمائی کی ہے، محنت سے کمایا ہے، فلاں کی ہے، خبردار جو تم نے ایسی بات کی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا بھئی مجھ سے خفا نہ ہو، بس آپ جیسے تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ اور وہی ہوا کہ برس کی بیماری بھی دوبارہ ہو گئی، اور ایسی بیماری پھیلی کہ جتنے اس کے اونٹ اونٹنیاں تھے ایک ایک کر کے بالآخر سارے مرتے گئے، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ دوسرے کے پاس گیا، بھئی محتاج ہوں، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، میں بھی آیا ہوں اللہ کے نام پہ لینے کے لیے، تو آپ دیں۔ ایک وقت تھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو دیا، آج اتنا کچھ ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ بھائی میرا تو باپ ایسا، میرا تو دادا ایسا، پردادا ایسا، میاں میں نے تو فلاں ڈیل ایسی کی تھی، فلاں موقع پہ میں نے ایسا بزنس کیا تھا، اسٹریٹجی ایسی بنائی تھی، تب مجھے پیسے ملے، کوئی کہیں سے مفت کے مل گئے ہیں؟ خبردار جو تو نے کوئی ایسی بات کی۔ اس نے کہا بھائی مجھ سے خفا نہ ہو، اچھا آپ جیسا تھے اللہ آپ کو ویسا کر دے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ نتیجہ یہ کہ سر کے بال بھی اس کے ختم، اور جتنی گائیں تھیں وہ ساری کی ساری بالآخر مر گئی، جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ پھر یہ تیسرے کے پاس گیا، اس کو جا کے کہا کہ بھئی محتاج ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہوں، جس اللہ نے آپ کو دیا، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، ہاں جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے تو بھئی مجھے بھی دے دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سننے والے بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تم نے بالکل سچ کہا، میں اندھا تھا، در در کے دھکے کھاتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی تو اللہ نے میری بینائی بھی ٹھیک کر دی، اور مجھے ایک بکری رب نے دی تھی، پھر اس ایک بکری میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ آج تو میاں
دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں پھر رہی ہیں یہ ساری میری ہیں، تم آج اللہ کے نام پہ مانگنے آئے ہو، جتنی بکریاں دل چاہتا ہے اس وادی میں سے تم لے کے چلے جاؤ۔ جب اس نے یہ بات کہی تب اس مانگنے والے نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کے پاس امتحان کے طور پر بھیجا تھا، 2 اپنی اوقات کو بھول گئے، تو نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تجھے تیرا رزق نصیب فرمائے۔ یہ بندہ ساری زندگی امیر تر بندہ بن کر زندگی گزارتا، دیتا تو اللہ ہی ہے نا ہر ایک کو، تو جب دیتا ہے تو پھر اس کا شکر گزار بندے بھی بنے۔ مگر ہم ناشکریاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جس وجہ سے پھر مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ تو راستے زندگی گزارنے کے 2 ہیں، ایک ہے نیکوکاری کا راستہ، ایک ہے بدکاری کا راستہ، منمانی کا راستہ۔ اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ، اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ادھر ذلت ادھر ذلت، ادھر پریشانی ادھر پریشانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں۔ اگر دے دیتے تو دنیا میں اللہ ہمارے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتا۔ ہماری مثال تو وہ ہے کہ کوئی بلینر انسان ہو اور اس کا بندہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواست دیتا پھرے، تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا باپ تو بلینر ہے اور تم پی این کی جاب کے لیے درخواست دے رہے ہو، سویپر کی جاب کے لیے، یہ کیا؟ وہی حال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سرپرستی میں لینے کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں، اور ہم اللہ کے وعدے پر آنے کی بجائے خود دنیا کے جھمیلوں میں اپنے رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے، مگر فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پرندے کو پنجرے سے نکالا اور پیالے کے اندر دانے ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا، اب وہ اسی پیالے میں سے کھا رہے آرام مزے سے۔ یا آپ نے پنجرے سے مرغی کو نکالا اور یوں دانے پھینک دیے تو وہ دانے چگ رہی ہے مگر دانے اس کو مل رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ فرما برداروں کو رزق دیتا ہے، کسی کا ایک ہی جگہ، کسی کا ٹریولنگ کے ساتھ، ادھر بزنس ادھر امپورٹ ادھر ایکسپورٹ، مگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو۔ یہ رزق ملتا ہے فرما برداروں کو۔ اور ایک رزق ہوتا ہے کہ آپ نے اگر چوہے کو پھنسانا ہو تو اس کو بھی تو آپ کنڈی کے اندر گوشت کا ٹکڑا لگا کے رکھتے ہیں، پنیر کا ٹکڑا، یہ بھی رزق تو مل رہا ہے نا، مگر کس کے لیے؟ کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھنسے، قابو آئے۔ تو نافرمانوں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں مگر چوہے کی طرح کہ یہ پکڑا جائے گا، اس کی گت بنائیں گے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم فرما برداروں کا رزق لیتے پھر رہے ہیں یا نافرمانوں کی طرح رزق کماتے پھر رہے ہیں۔ معاملہ تو ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اے بندے، ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو، میں تجھے تھکا بھی دوں گا، تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ اور اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سنوار دوں گا، تجھے رزق میں بھی وسعت عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ کی مان کے ہم چلیں تو اللہ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے، کیونکہ ہم پھر اللہ کی سرپرستی میں آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض
اجتماعی طور پر نیکوکار بن کر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. فرماتے ہیں میں تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کروں گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا. اور اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دیتے ہیں. اللہ تو وعدہ فرما رہے ہیں. وعد اللہ کا وعدہ ہے. آج بندہ وعدہ کر دیتا ہے تو اتنا یقین. کیا اللہ کے وعدوں پہ ہم یقین نہیں کرتے؟ تو ہمارے زندگی کی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نے نافرمانی نہیں کرنی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم صالحین میں شمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے. ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے. ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے. اللہ میں نے آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی اور جو کر چکا میں توبہ کر رہا ہوں. تو پہلا قدم کہ آئندہ گناہ کی نیت کو ذہن سے نکال دینا، اور دوسرا کہ اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنا. بس یہ دو کام کر لیجئے. ایک، ابھی اسی وقت پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی نیت کر کے عہد دل میں کر، اللہ آئندہ میں آپ کی مان کے چلوں گا، ہر کام آپ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کروں گا، دین کے مطابق کروں گا، شریعت کے مطابق کروں گا، من مانی نہیں کروں گا. اور اگر بالفرض پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے. جو ایسا کرے گا وہ نیکوکاروں میں شمار ہوگا اور وہ اللہ کی سرپرستی میں آ جائے گا. اور جب تک ہم اللہ کی سرپرستی میں نہیں آئیں گے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا. ہم نے کلمہ تو پڑھا نا تو لیبل تو لگ گیا نا کہ یہ مسلمان ہیں. اب اگر اللہ کے در سے بھی کچھ نہ ملے تو کسی اور در سے کیا ملے گا؟ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہو نا اس کو ہر کوئی دھتکار دیتا ہے، جائے اپنے مالک کے دروازے سے کھائے. بالکل ہمارا یہی حال ہے. جدھر رخ کرتے ہیں ہمیں دھتکارا جاتا ہے، جاؤ اپنے رب سے مانگو جا. اور رب سے مانگنے کے لیے نیک ہم بن نہیں رہے. تو ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں سوائے اس کے کہ زندگیوں کو بدلیں، نیکی پہ آئیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیں. پھر اللہ تعالی ہمارے الٹے کاموں کو بھی سیدھا کر دیں گے، ہماری پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دیں گے. زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام. غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو. نہ نہ نہ، ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، وہ میرے ماننے والے مسلمان، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام. تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا. ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے ہیں. اس لیے تو شاعر نے کہا مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، تو مومن ہے اور غالب نہیں تو نقص ہے تیرے ایمان میں. آج اعمال کا، ایمان کا یہ نقص ہے. ذلت کی زندگی گزارتے ہیں. ہم عہد کریں کہ پروردگار عالم آپ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، بس آپ ہی سے ہم مانگیں گے. اس لیے کہ جو روٹی کا سائل ہوتا ہے، ایک دروازے سے نہ ملے پرواہ نہیں، وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے. مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی در ہے، دوسرا در نہیں ہے. ہم کہیں بھی جائیں گے کچھ نہیں ملے گا، ملے گا تو ہمیں ایک ہی در سے ملنا ہے. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں،
پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اللہ بندہ آپ کا کہلاؤں اور غیر کے در پہ جاؤں، ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بس اللہ آج توبہ کر لی، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، ہمارے سرپرست بن جائیے، در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ مولا گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، بس اب آپ اپنی سرپرستی میں لے لیجئے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔